بسم اللہ الرحمن الرحیم یا الحق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ یہ اسی دن کے حوالے سے ماشاءاللہ مفتی جمیل صاحب، میں کہوں گا اب ان کو میں مفتی کہنا شروع کر دوں گا۔ حضرت نہیں، میں مفتی نہیں ہوں، میں بڑا جی ہاں، تو اب ماشاءاللہ جو آپ کی خیر حاصل گفتگو ہے اس میں کوئی کمی بیش کی گنجائش تو ہے نہیں، لہٰذا سارا اسٹیٹمنٹ ہم سب کا ان کا اسٹیٹمنٹ بنتا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ بات یہی ہے کہ یوم فتح کہیں، یوم مرحمہ کہیں، یا یوں کہیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دیا ہے، وہ سلطنت کیسے قائم کی جاتی ہے اور حاکم کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا مزاج کیا ہونا چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، اس کی گفتار کیا ہونی چاہیے، اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اپنی رعایا کے ساتھ، کیونکہ اب سلطنت تو قائم ہو گئی سمجھیے۔ اب جب فتح مکہ ہو گیا کہ جسے ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ کھلی ہوئی ہم نے فتح عطا کی، لیکن یہ اصل میں نتیجہ میں ایک بات کہوں گا کہ ان اللہ مع الصابرین والی بات جو ہے کہ یہی مسلمان اسی مکے میں رہے اور یہی اپنا گھر، اپنا بار، اپنی جائیداد، اپنی مویشی سب چھوڑ چھاڑ کے راتوں رات اس مکے سے نکلے تھے۔ سوچئے کہ ان کے دلوں کا کیا عالم ہوگا، لیکن میں کہوں کہ جی ہاں، یہ میرے رسول کی رحمت تھی کہ جس کے نتیجے میں ہر شخص جو شاید اس خیال سے آیا ہو کہ اب تک ہم نے بہت مال غنیمت لیا لیکن اب مکے کا سارا مال غنیمت ہمارے حصے میں آئے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک جملہ کہ آج یوم معافی ہے، آج کسی سے انتقام کا دن نہیں ہے، آج ہم برے کو نہیں برائی کو ختم، میں یہی کہہ رہا تھا کہ آج کا دن جو ہے وہ برائی کے ختم کرنے کا تھا، بروں کو معاف کرنے کا تھا۔ اور وہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ گردنیں جھکانے نہیں آیا تھا میرا رسول، دل جھکانے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ۔ آج گردنوں پر فتح نہیں ہوئی تھی، آج دلوں پر حکمرانی قائم ہو رہی تھی۔ واہ واہ، کیا بات۔ یہ منزل اس وقت ہی آتی ہے کہ جو جینوین آدمی ہوتا ہے، آف کورس، اور اس کی حقیقت یہ ہے، لیکن اس کے ساتھ برائی جتنی بھی تھی، وہ کعبہ جس میں 360 بت بھی تھے، خرافات بھی تھی، ان سب کو قلع قمع کیا، خرافات کا خاتمہ کیا اور تکبیر کو بلند کیا۔ وحدانیت کا جو ان کا اصل پہلے دن کا نعرہ تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ اس کے امپلیمنٹ کا آج کے جو لا الہ الا اللہ کہتا جائے گا وہ میری امان میں بھی آئے گا، فلاح بھی پائے گا۔ لہٰذا سب سے بڑی اگر یوں دیکھا جائے کہ ایک دن کے اندر اگر جو لوگوں نے اسلام کو قبول کیا تو وہ فتح مکہ کا دن تھا کہ سب سے بڑی سبھی تعداد مسلمان ہو گئے تھے، 100% مسلمانیت۔ کچھ لوگ تھے لیکن اس بحث میں وہ اتنے قلیل تھے کہ ان کو شمار کرنا فضول ہے، لہٰذا لیکن تقریباً نے اسلام کو قبول کیا، کچھ نے ٹائم مانگا وغیرہ وغیرہ، وہ ہے بہرحال اپنی جگہ، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر ہے، یوں کہیے کہ آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک، تو لہٰذا اس کا شمار نہیں کرنا چاہیے۔ اصل بات یہ ہے کہ آج جو ہے وہ فتح مکہ، یعنی یوں کہیے کہ میرے رسول کے لیے وہ اسلام کے آغاز کا اصل دیکھا جائے تو آج سے اب ریاست مدینہ کا قیام ہو رہا ہے، لیکن وہ ریاست مدینہ آج مکے میں قائم کی گئی جو آگے جا کر کے کہاں تک لے کے جائے گی کہ قیامت تک کے لیے اب لوگوں کو امان ملے گی۔ اور یہیں وہ موقع بھی آیا تھا، بس ایک جملہ میں کہوں گا کہ جی ہاں، میرے رسول نے خود خرافات کو اپنے ہاتھوں سے گرایا، اور اس کے بعد وہ منزل بھی آئی کہ جو بت اوپر رکھے تھے، ابھی حضرت بلال حبشی کا واقعہ بیان کیا، ظاہر سی بات یہ وہی بلال حبشی ہے جنہیں اسی پتھروں پہ، گرم پتھروں پہ لٹایا جاتا تھا کہ دانے کو ڈالو، اگر چنا ڈالو گے تو بھن جائے گا، اور وہاں سے آواز آتی تھی احد 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 کی۔ آج احد کی صدا کعبے کی اس جگہ پر چھت پہ جا کر کے، یہ اللہ اکبر، میں کہوں کہ ہم اور آپ زندگی قربان کر دیں کہ کعبے کی، جسے کعبے کی چھت مل جائے تو کعبے میں اور بیت معمور میں بس یہی تو ایک فرق تھا کہ اب بلال بیت معمور اور کعبہ کے درمیان میں تھے، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف سے میں دیکھتا ہوں کہ علی مرتضیٰ ہیں کہ جو کیا ہے، جب اوپر کے بتوں کو گرانے کی باری آئی تو میرے رسول نے
اپنے شانہ دوش مبارک پر ہاں۔ علی سے کہا آپ میرے دوش پہ آ جائیے۔ تو بہرحال واقعہ لمبا ہے لیکن میں بہت مختصر کروں گا کہ انہوں نے بتوں کو گرانا شروع کیا۔ جب لوگوں نے سوال کیا علی مرتضیٰ کتنے خوش نصیب ہیں آپ کو دوش دوش رسالت، اللہ اکبر، یہ مقام و مرتبہ ملا۔ تو میں تو کہوں گا کہ ہاں فتح مکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاتح اسلام کو بھول جایا جائے۔ آج رسول نے وہ علم بھی بلند کر دیا کہ یہ جتنی بھی جنگیں ہوئیں ان جنگوں کا مین آف دی بیٹل جو تھا وہ آج اس کا علم میرے کاندھے پر ہے، یعنی علم کی صورت میں اعلان ہو رہا ہے۔ اور پھر علی مرتضیٰ کہتے ہیں مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ میرا وہ مقام کیا تھا، میں اس وقت کن فضاؤں میں تھا، میں کن خیالات میں تھا، میں تو یوں سمجھ رہا تھا کہ ہاتھ لگاؤں تو عرش معلیٰ کو چھو اللہ اکبر۔ یہ جو رسالت مآب کی ساتھ منسلک ہوتا چلا جائے گا، وہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہی اسلام کا مین مقصد کیا تھا کہ برائی کا خاتمہ کیا جائے، اچھائی کو عام کیا جائے۔ لہٰذا اب ہمیں اور آپ کو صرف ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور وہ یہی رکھنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی بھی برائی کے آغاز کا دوام کا سبب بن جائے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں یہ فتح مکہ سے یہ سبق ضرور لینا چاہیے کہ میرے رسول نے پوری تاریخ بدل دی، پوری انسانیت کا مزاج بدل دیا، پوری انسانیت کا کردار جو ہے وہ بدل